وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين يا شفيع المذنبين يا راحة العاشقين يا جدي حسن والحسين. سامعین محترم، ماشاءاللہ سے آج جمعرات ہے اور آج ماشاءاللہ سے ہم ادارہ جامع الحق میں موجود ہیں محفل میلاد کے حوالے سے. آج انشاءاللہ تعالی ہم ذکر کریں گے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. سلسلہ چشتیہ کے ایک بہت بڑے بزرگ ماشاءاللہ سے انڈیا پاکستان میں آپ کو جانا چاہتا ہے، پہچانا جاتا ہے بہت زیادہ، بلکہ اور پوری دنیا میں بھی ماشاءاللہ سے خواجہ غریب نواز کے حوالے سے ماشاءاللہ سے آپ سے ایک خلقت جو ہے دنیا ماشاءاللہ سے فیض حاصل کر رہی ہے. آپ کا مزار اقدس ماشاءاللہ سے اجمیر شریف انڈیا کا جو صوبہ راجستھان اس کے ایک شہر ہے اجمیر، وہاں پہ ماشاءاللہ سے اور دیکھیں وہاں پہ مزار شریف ہے، لیکن ماشاءاللہ سے پوری دنیا میں آپ کا ڈنکا بج رہا ہے اور ماشاءاللہ سے دنیا آپ کو جانتی ہے. صرف مسلمان نہیں بلکہ ماشاءاللہ سے ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور فیض روحانی حاصل کرتے ہیں. آپ کے حوالے سے کچھ ڈسکس کریں گے، کچھ باتیں آپ کے شیئر کریں گے کہ کیسے آپ ماشاءاللہ سے انڈیا پاکستان میں تشریف لے کر آئیں. اچھا، آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ جتنے بڑے اولیاء اللہ آئے ہیں نا، وہ سب کہیں نہ کہیں اور کسی علاقے میں پیدا ہوئے، کسی اور علاقے میں جا کے انہوں نے علم حاصل کیا، پھر روحانیت کے لیے تگ و دو کی، اور پھر ان کا وصال کسی اور علاقے میں ہوا. اندازہ کریں، یہ کتنی بڑی بات ہے. جہاں یہ صاحب ڈیوٹی لوگ ہوتے ہیں، جہاں یہ ڈیوٹیاں لگا دی جاتی ہیں، تو وہاں جا کے یہ دین اسلام کو پھیلاتے ہیں اور بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی چیز کے نا. اور ظاہری اسباب بھی ان کے پاس نہیں ہوتے، یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ دین اسلام کی خدمت کرنے سے، کام کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے. سامعین محترم، حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ سید زادے ہیں ماشاءاللہ سے. آپ کا جو والدہ ماشاءاللہ سے نا وہ کزن ہے کن کی؟ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. مطلب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ آپ ماشاءاللہ سے سادات ہیں اپنی والدہ کی طرف سے، والد کی طرف سے بھی. سامعین محترم، شروع میں ماشاءاللہ سے آپ کی جب والدہ بیان فرماتے جو کتابوں میں آتا ہے کہ جب آپ سرکار پیدا ہونے والے تھے تو آپ فرماتے کہ مجھے لگتا تھا میرے جسم میں جو وجود ہے، جب ان کو روح عطا ہوئی نا تو وہ کلمے کا ورد کر رہا ہے. جو میرے جسم کے اندر جو وجود ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے. دیکھیں، ماں باپ نیک ہوں گے نا تو اولاد بھی اللہ تعالیٰ نیک عطا فرماتا ہے. جب ماں قرآن کی تلاوت کرنے والی ہوگی تو اور درود و سلام پڑھنے والی ہوگی تو اس کی اولاد بھی اللہ تعالیٰ ایسی نیک اور پاک باز اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. آپ ماشاءاللہ پیدائشی اللہ کے ولی تھے. آپ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. آپ ابھی تقریباً چھوٹی سی عمر تھی، آپ کی 15 سال کی عمر تھی. تو جو ایک کیا اسے کہتے ہیں، ایک ان دنوں میں اس علاقے کے لوگوں کی جو تھا نا وہ کیا اسے کہتے ہیں کھیتی باڑی بہت زیادہ کرتے تھے وہاں پہ لوگ. آپ کے ہاتھ میں بھی ایک باغ آیا، آپ نے باغ کی جو ہے وہ کرنا شروع کر دی، رکھوالی، اسی سے روزگار ہوتا تھا. لیکن دل میں جو تھا نا وہ بچپن سے جو ساری چیزیں عطا ہوئی تھی ماں باپ کی طرف سے، روحانیت، وہ دین سے محبت اور وہ ادب، وہ ماشاءاللہ سے وہ تڑپ پیدا کرتا ہے نا انسان کے اندر کہ بھئی یار یہ چیز میری اصل نہیں ہے، مجھے اپنی اصل کی طرف جانا ہے. تو کیا ہوا، ایک بڑے پیارے بزرگ مجذوب بزرگ تھے، آپ اس علاقے میں رہتے تھے، حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ. وہاں تشریف لے کر آئے تو ماں باپ کی ایک تھا نا تربیت کا نتیجہ یہ تھا کہ جب بزرگ تشریف لے کر آئے تو ہم نے ان کا بڑا ادب کیا، بڑا احترام کیا. یہ تربیت ہوتی ہے نا کہ بڑوں کا ادب احترام کرنا. اور آپ نے یہ بھی تھا کہ یار جب کوئی تشریف لے کر آئے مہمان تو اس کو کچھ نہ کچھ پیش کرنا اچھا ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے. تو آپ کے انگوروں کا باغ تھا تو آپ نے انگور جو تھے نا وہ ان کو پیش کیے. دیکھیں، بعض اوقات آپ کسی خدمت سے بھی بہت کچھ حاصل کر جاتے ہیں. تو آپ نے خدمت کی نا اللہ والوں کی، بزرگوں کی، تو بڑے خوش ہوئے. تو ان کے پاس ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا اور انہوں نے آپ کو وہ عطا کیا. وہ عطا کیا کہ میں ابھی کھا لو. جب ابھی کھایا تو کیا ہوا کہ وہ جو عشق کی آگ اندر تھی نا اس کو بے چینی کی کیفیت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو چین اور آرام اور سکون عطا فرما دیا، ٹھہراؤ عطا فرما دیا.
اور پتہ چل گیا اور کنفرمیشن ہو گئی کہ بھئی میری جو یہ منزل نہیں ہے، میری منزل جو ہے وہ دین اسلام ہے، دین کی خدمت کرنا ہے، تو کیا ہوا کہ بزرگ تشریف لے گئے تو آپ نے وہ ساری چیزیں خیرات کی، کچھ پیسے لیے اور زیادہ راہ اور علم دین حاصل کرنے کے لیے نکل گئے۔ آج دیکھیں ہمارے لیے علم دین حاصل کرنا، چاہے کوئی بھی علم حاصل کرنا، بڑا ہی آسان ہے نا۔ ہم کہیں پہ بھی جاتے ہیں، گھر کے ارد گرد بھی ہوتا ہے، ہر چیز مل جاتی ہے، اویلیبل ہوتی ہے، پھر بھی ہم لوگ سستی کاہلی کرتے ہیں۔ تو اس دور میں دیکھیں چھوٹی سی عمر میں علم دین حاصل کرنے کے لیے اس وقت کے جو بڑے مشہور ادارے تھے وہاں آپ گئے اور باقاعدہ آپ نے علم دین حاصل کیا، جسے کہتے ہیں نا قرآن پاک حفظ کرنا۔ 8 سال آپ نے لگائے باقاعدہ قرآن و حدیث کا، تفسیر کا علم، جو اس دور میں دینی علوم موجود تھے وہ سارے کے سارے جو اسلام سے ریلیٹڈ تھے وہ آپ نے حاصل کیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب جو اللہ والے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، ان کو یہ، اور علماء جو ہوتے ہیں نا، صوفیاء اور علماء میں بڑا فرق ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں جو صاحب علم ہو، تو صوفیاء بھی صاحب علم ہوتے ہیں۔ وہ صوفی بندہ ہو ہی نہیں سکتا جو صاحب علم نہ ہو۔ صوفی بننے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ اس کے بعد اس کے پاس جو ہے وہ قرآن کا علم بھی ہو اور حدیث رسول، کہیں یہ نہ ہو کہ وہ ایسے کوئی عمل کرنا شروع کر دے جو قرآن و حدیث میں منع ہے، تو پھر کیا ہو، پتہ چلے میں